آپ کے محبوب نے بڑی محفل میں بدکردار کہہ کے ٹھکرایا ہے۔ اب تو میں کنفرم کروں گا کہ پاک دامن ہو تاکہ کل کا ہمارا ولیمہ حلال ہو جائے۔ اگر بھائی کی بات سچ نکلی تو آج رات طلاق کا داغ لے کر گھر جانا۔ یاور نے خود سے 10 سال بڑی لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ کے نفرت سے کہا۔ ماں باپ کے کہنے پہ شادی تو کر چکا تھا، مگر دل اسے بدکردار ثابت کر کے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے اگر یہ بات کی تھی تو سچ ہی ہوگی۔ تم ابھی پورے زمین سے تو نکل لو، پھر میری پاک دامنی بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے چھوٹا سمجھ کے جانے لگی، مگر اسے بیڈ پہ دھکا دیتا۔ اس کی یہ ایک بدکردار لڑکی ہے اور میں کبھی بھی ایک بدکردار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے شہریار وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا اور وہاں لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے تھے۔ نائلہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ولید صاحب بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ سب لوگ باتیں بنانے لگے۔ دلہن بنی ہوئی مناہل تو یوں تھی جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ محبت کا دعوے دار تھا، آج اسے عین شادی والے دن بدکردار کہہ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اگلا سانس لینا تک بھول چکی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی ماں اور اس کے بابا اس کے پاس بیٹھے ہوئے اسے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے اور بار بار ولید صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے جو اپنا جانے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اچانک ولید صاحب کی نظر اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف گئی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے ساتھ بٹھا دیا۔ آپ نکاح شروع کروائیں۔ یاور حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا جان، یہ انہوں نے خاموش کروا دیا۔ اس وقت خاموش، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، یہ کہتے ہوئے، اور وہ تو حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شادی اور کسی کی ہونی تھی اور یہاں پہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بھی یاور کے ساتھ شادی نہ کرتی اگر وہ اس وقت جو ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ بیٹھی ہوئی تھی، جسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ تھی۔ اگر ایک بھائی اسے یوں ٹھکرا کے چلا گیا تھا تو دوسرا بھی جا سکتا تھا۔ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یاور کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کیا کر دے گا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ بجائے شہریار کے کمرے میں جانے کے، یاور کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پیے جا رہا تھا جب نائلہ بیگم لاؤنج میں اس کے پاس آئیں۔ بہت مجبوری میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کروانی پڑی۔ تمہیں پتہ ہے مناہل بہت اچھی بچی ہے اور شہریار نے خود ہی اس کا انتخاب کیا تھا۔ اب یوں اچانک سے دھتکارنا، اس پہ اتنا بڑا الزام لگانا، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا پتہ بھائی نے سچ بولا ہو۔ وہ کہنے لگی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن پلیز اس کے ساتھ تم ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ وہ بچی پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ جاؤ اس کے پاس کمرے میں۔ نائلہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا، سیریسلی مما، پہلے آپ لوگوں نے زبردستی مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ، لڑکی بھی نہیں عورت میں تو کہوں گا، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے میری شادی کروا دی ہے، اور اب میرے پاس سے یہ امید کر رہی ہیں میں کمرے میں جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نائلہ بیگم غصے میں کہنے لگیں، یہ کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ وہ بیوی ہے تمہاری، اب تمہیں کمرے میں جانا ہوگا، اور شاباش جاؤ،
یہ کہتے ہوئے انہوں نے اٹھایا تھا وہ اپنی مما کو دیکھتا ہوا۔ انہوں نے اٹھایا اپنی مما کو دیکھتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ کون نگاہیں اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مما نے بھیجا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کیا تمہیں؟ وہ غصے میں چلا کے بولا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کر بیٹھ گئی، بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے اس کو دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے مجھے چینج کرنی چاہیے، یہ کہہ کے اٹھ کے جانے لگا، جب ایک دم سے یاور نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچا۔ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یاور کا لمس اس کے ہاتھوں کی شدت محسوس کرتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا سینے سے لگا چکا تھا۔ یاور کا لمس اس کے ہاتھوں کی شدت محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ تم بدکردار لڑکی، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میری بہت بڑی مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے تمہیں شامل کر لیا، ورنہ کبھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں بدکردار لڑکی ہوں تو میرے ساتھ آپ کو شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اس وقت صرف اپنے ماما بابا کی عزت بچانے کے لیے میں نے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی حق دوں گا۔ اس کی طرف دیکھا، یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی۔ اتنی ہمت ہوتی تو دے دیتے، جیسے میں وہ بات کا مطلب سمجھا تھا۔ وہ غصے میں بولا، مطلب اتنی ہمت ہے صحیح تم میں، یہ دیکھ سکو پاکیزہ ہو یا بدکردار ہوں۔ وہ بات اور کر گئی تھی، مگر سامنے کھڑا ہوا شخص کچھ اور ہی سمجھ گیا۔ ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ اچھا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی؟ چیلنج دے رہی ہو؟ میری مردانگی کو اب دیکھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کو پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ اس کے اوپر چکا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود کے نیچے وہ کپ کپانے لگی۔ اس سے چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے سامنے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ 10 سال چھوٹی ہونے کے باوجود مکمل طور پہ اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپ کپائی، مگر وہ تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا مائنڈ تو صرف ایک جگہ پہ سیٹ تھا کہ وہ شہریار کی زندگی میں داخل ہوگی۔ شہریار کی محبت میں وہ پاگل ہونے لگی تھی، مگر یہاں پہ تو سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ بجائے شہریار کے پاس جانے کے، اس کے چھوٹے بھائی یاور کے پاس آ چکی تھی، جس پہ یوں شدتیں لٹائے جا رہا تھا جیسے کچھ باقی بچا ہی نہ ہو۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچانک اس کی سسکی نکلی، مگر اپنے تمام تر حق وصول کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے بڑی سی چادر کو لپیٹا ہوا تھا، بہت بری طرح سے چل رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کی اپنی حالت بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ اس کے اتنا قریب کیسے چلا گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے مسلسل خود پہ غصہ آئے جا رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے ٹیبل پہ اپنا ہاتھ مارا۔
ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اتنی شدت سے اس نے مارا کہ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کے شہریار کمرے کا دروازہ کھول کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کے ہنستا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ شادی کر کے پچھتا رہے ہو کیا؟ وہ جانتا تھا وہ کوئی بد کردار لڑکی نہیں، مگر اب وہ شہریار کے سامنے ایسا بول بھی نہیں سکتا تھا۔ بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خود پہ اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ وہ جابر کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا بولا، دیکھو، تم اس لڑکی کو اگر اتنا اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو آرام سے طلاق دے دو۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے بھی اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے اس سے محبت ہوئی تھی، میں نے اسے پرپوز کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جنہیں سامنے اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس نے میرے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، شاور غصے میں کہنے لگا، بس کر دے بھائی، اس بارے میں کوئی بات مت کریں، وہ میری بیوی ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بولیں۔ وہ حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی وہ اس کے نکاح میں آئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ شہریار کو یہ کہتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا خاص رکھا ہوا ہے جو تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ مگر اب شہریار ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جس لڑکی کو ہمیشہ برا کہتا تھا، خود اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا وہیں پہ بیٹھ چکا تھا۔ کافی رات کو وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھی، بکھری ہوئی حالت میں۔ اس کے بھیگے ہوئے بال، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا نکھرا نکھرا سا روپ آیا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ کیا واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی؟ اس کے چہرے پہ اس قدر روپ آیا تھا، اور یہ روپ شاید اس کی وجہ سے ہی تھا، تبھی تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسرے سائڈ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی، وہ بالکل اس کے قریب تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ، اس کی چمک، اس کی گھنی پلکیں، اس کی نگاہیں جا کے اس کے لبوں پہ ٹک گئیں۔ بار بار اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا، جنہیں وہ بھینچے ہوئے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت بہت سکون تھا۔ کہیں سے وہ پریشان نہیں لگ رہی تھی، کہیں سے ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی، کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بہت ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے انگوٹھے کو چھو سکتا تھا۔ اب کی بار اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ جنونی انداز میں اس کے پاس گیا تھا، مگر اب انداز میں کوئی جنون نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس وقت باہوں میں لینے کا دل کیا تھا۔ اس کے بازو جیسے بے چین ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے، اسے ٹوٹ کے پیار کرے۔ کہیں وہ شاید ایک دفعہ پھر سے اپنے حصار میں لینے کے لیے بےتاب ہو۔ ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، بڑی سی چادر اس کے اوپر اڑائی ہوئی تھی، اور اب ڈر بھی لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں وہ تھپڑ ہی نہ لگا دے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ خوف محسوس ہوا۔ وہ خود سوچے جا رہا تھا، اب ڈر لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ حیرت تو تب ہوئی، دل اور شدت تب دھڑکا جو اپنا سر اس کے سینے پہ لگا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔
کیا ہے اس لڑکی میں؟ کیا واقعی مما ٹھیک کہہ رہی تھی؟ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایک دم سے وہ سے دور ہو گیا۔ نہیں نہیں، مجھے محبت نہیں کرنی، مجھے ان محبتوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ ادھر کروٹ بدلی اور سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر اپنا بازو رکھ چکی تھی۔ اب وہ ڈرنے لگا تھا، خوف کھانے لگا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ وہ فریش ہو کے جب نیچے آیا تو سامنے نائلہ بیگم کے ساتھ کھڑی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ نائلہ یوں محسوس کروا رہی تھی جیسے اس کی زندگی بالکل نارمل ہو، اس کی زندگی میں کوئی چینج نہ آیا ہو۔ اس نے ایک دفعہ بھی نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ جیسے ہی شوہر لے کے بیٹھا، اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی اور بار بار شہریار کو دیکھ رہی تھی جو ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے گا، چائے چاہیے تو میں بنا کے لے آتی ہوں، یہ کافی پینی ہے۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اس سے بہت زیادہ محبت ہو، ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ اور ہاں، ایک کام کرو، میرے لیے کافی بنا کے لے آؤ۔ شاور نے بھرپور فائدہ اٹھایا کیونکہ صبح کے وقت اسے کافی منع تھی اور اسے تو موقع مل گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ لے کے آئی، اس کے سامنے رکھی، اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ تم کو اور کچھ لینا چاہو گی؟ اس کے سامنے کھانا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں بس کافی ہے۔ اور شہریار خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ شہریار کو جلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مزہ آنے لگا ہے، تبھی تو اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ سامنے ہی الماری کے پاس پڑا ہوا کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ قدم کی آہٹ سن کے اس نے مڑ کے دیکھا، سامنے کھڑی تھی۔ مناہل کو دیکھ کے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بڑی خاطرداری شوہر کی ہو رہی ہے، کس خوش فہمی میں مت رہنا۔ آپ کی مما نے بولا تھا کہ آپ کا خیال رکھنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا خیال رکھ رہی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کا خیال رکھنے کا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، جب ایک دم سے جاور اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، ایک دم سے اس کی کمر کو جکڑتا ہوا بولا۔ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کل رات تم نے کیا جادو چلایا ہے؟ وہ عجیب سی خماری میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ پہ کیا جادو چلانا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ دیکھیں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، زیادہ تمیز سے بات کر رہی ہیں۔ میں بڑی ہوتی تو آپ کو تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی اس کے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، یہ تو بتائیں کہ اتنے خوبصورت اور حسین کیوں ہیں؟ وہ بغور اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ بد کردار اکثر حسین ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دور چلی گئی۔ اب کی بار اسے اپنے لفظوں پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ کچھ بھی بول دیتا تھا۔ کس قدر سامنے والے کو اذیت دیتا ہے، اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا، اور اس کی پرواہ بھی اسے اب شاید بہت زیادہ تکلیف بھی دے چکی تھی۔ اب لفظوں کی وجہ ہے، مگر اس نے دوبارہ سے کوئی کام کی بات کی، اس وجہ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے عورت پہ اتنا ہی حق ہوتا ہے کہ درختوں پہ سیلفیاں لیں، اس کے بعد محبت جتائیں گے تو
تو وہ محبت میں آئے گی۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عورت پہ اتنا بڑا الزام لگائیں گے اور وہ برداشت کر لے گی؟ اس کے بعد آپ پچھتائیں گے، محبت دیں گے تو وہ محبت میں آ جائے گی۔ جو ٹھوکر آپ نے لگائی ہے میرے دل پہ، وہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ الماری کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ دوبارہ واپس پیچھے پیچھے چلے آئی۔ بس حسین عورت کے پیچھے یوں ہی آ جاتے ہیں شوہر۔ ویسے شوہر بن کے رہنے کی کیا ضرورت، دوست بھی تو بن سکتے ہیں نا۔ لیکن کل رات آپ کی شدتوں نے مجھے اندازہ کروایا کہ آپ کی زیادہ جنونی شوہر ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، سامنے شہریار کھڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم میرے بھائی کے ساتھ مل کے مجھے جلاؤ گی، میرے سامنے ایسے جلن پیدا کرو گی؟ وہ ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب؟ کون سی جلن؟ کیسی جلن؟ بھلا میں کیوں آپ کو جلاؤں گی؟ آپ کو بھلا جلن کیوں ہوگی؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو جلن ہو رہی ہے۔ سیریسلی میرے ساتھ ایسا مذاق مت کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی جلن نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے، اور جس عورت سے نفرت ہو آپ ٹھکرائی جاتی ہے۔ وہ زندگی میں جو مرضی کرے، آپ کو جلن نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جلن ہو رہی ہے۔ مجھے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یا ویسے تم طلاق لے لو۔ اس نے ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کھلونا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کیا؟ جب جس بھائی کا جی چاہے گا اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ مجھے تو آپ کی زندگی میں آنا ہی نہیں، مجھے یاور کی زندگی میں رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی، کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ گہری سانسیں لے چکا تھا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ آیا ہوا روپ دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ اتنے خوبصورت، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا یاور، جس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوئی تھی۔ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی۔ 10 سال بڑی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے حاصل کر کے اتنا پچھتا نہیں رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی لڑکی تھی، جو فیوچر میں اسے بہت محبت سے پیش آنے والی تھی۔ یہ سوچتے ہی بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، تم کیسا محسوس کرو گی اگر یہاں میں تمہارے سارے بڑے مجمع میں تمہارے سامنے ہاتھوں کو چومنے لگ جاؤں؟ کیا بکواس ہے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر وہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہوا۔ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ تھے، کچھ فوٹو شوٹ کر رہے تھے، مگر سب کا لحاظ کیے بغیر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ دیکھنے والوں کے لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ شرم سے لال نیلی پیلی ہوئے جا رہی تھی، اور ان کو دیکھنے والی تو اور بھی نگاہیں، جس کے دل میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ اسے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں، مگر رات جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھی جیولری اتار رہی تھی، یاور کمرے میں داخل ہوا، ایک دم سے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا ہوا شدت سے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت اور حسین ہو،
میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ تمہیں کھونے والے لوگ تو ہمیشہ پچھتائے ہیں۔ تم مجھے بغیر مانگے مل گئی، میری قسمت میں لکھ دی گئی۔ مجھے کبھی کبھی اپنی قسمت پہ شک ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا واقعی تم جیسی خوبصورت لڑکی میری قسمت میں لکھی گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن چومے جا رہا تھا۔ وہ جی جان سے کپ کپاتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، پہلے تم مجھے بہت آنسو بہا چکی ہو، میں دوبارہ نہیں چاہتا تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا ہوا شدت سے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دے گیا۔ چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا رومانس کہاں سے سوچنے لگ جاتا ہے اچانک سے؟ ابھی لگتا ہے آپ کے جذبات جاگنے لگے ہیں۔ جوانی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے الگ ہوئی۔ اب ظاہر ہے بندہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، اتنی حسین بیوی اس کی قسمت میں لکھ دی جائے تو بندے کی جوانی بھڑکے گی نہ، اوپر سے جب لڑکی ہو، بیوی ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کیا دیں گے مجھے؟ موٹی تازی ہٹی کٹی لڑکی کو ایسے کیسے اٹھا لیا تم نے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مچلتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مگر اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی، رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رونے کیوں لگ گئی ہیں؟ سوری، آپ کو برا لگا ہو تو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دور ہوا تھا۔ مجھے برا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آپ مجھ سے یوں ڈر لگ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھنے لگا تو مجھے چھوڑ دو اپنے بھائی کی طرح۔ آپ نے شریار سمجھ رکھا ہے مجھے، چاور ہوں، اس سے مختلف ہوں بھائی سے، لیکن مجھے پتا ہے تم نے چھوڑ دینا ہے۔ تمہارا بھائی کبھی بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ اس نے ہمیشہ میری زندگی میں میرے ہونے والے انسان کو نکالا۔ اس نے مجھے مکمل طور پہ تنہا کیا۔ محبت تھی لیکن مجھے اس کی عادت تھی۔ میں اس کے ساتھ شادی کر رہی تھی تو اس وجہ سے یہ تھی کہ مجھے پتہ تھا وہ کسی اور مرد کی زندگی میں شامل نہیں ہونے والا، اور وہ میرے ماں باپ، میری شادی بھی اتنی لیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا اتنا بڑا ٹائم ضائع کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، اپنے لبوں سے چم چکا تھا اس وقت۔ پلیز، میں آپ کو بالکل بھی روکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، رونا بند کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شدت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنے لبوں پہ لبوں کی چھاپ چھوڑے وہ جا رہا تھا۔ رات ایک دفعہ پھر سے اس کے نام کر گیا تھا، مکمل، مگر آج اس کے لمس میں محبت تھی، کوئی نفرت تھی، ایسی محبت جو شدت سے جتائی جا رہی ہو۔ اس کے سینے پہ سر رکھے سکون کی نیند سو چکی تھی۔ صبح اچانک سے نیچے سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھی، پہلے ہی اٹھ کے نیچے جا چکا تھا، جلدی سے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ اپنی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، کیونکہ یہ میری محبت ہے۔ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔
پیچھے سے مناہل بھی جلدی سے نیچے آ چکی تھی۔ سب لوگ اس کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نائلہ بیگم نے غصے میں کہا تھا، مما میں اس لڑکی کو نہیں اس کے ساتھ برداشت کر سکتا۔ اسے بولیں کہ ابھی کے ابھی طلاق دے۔ شاور ہنستا ہوا اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی جو مرضی کر لے، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کسی قیمت پر بھی طلاق دینے والا بالکل بھی نہیں۔ آپ کو جو مرضی کرنا ہے کریں، پورے شوق سے کریں۔ میری مدد چاہیے ہوئی تو مجھے بتائیے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے ایک دم سے غصے میں اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں جان سے مار دوں گا، تم اسے طلاق دو۔ یہ کہتے ہوئے، میری کہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کیسے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا؟ مجھے تو اسے اپنا بنانا تھا، اسے قید کر کے رکھنا تھا۔ یہ اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب ہر بار ٹھکرانا چاہتا تھا اس کے قدموں۔ وہ غصے میں چلایا تھا، بولا ابھی کہ ابھی اسے طلاق دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی۔ سفید فرش، لال رنگ کے خون کے قطرے گرنے لگے۔ مناہل کو یوں لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ فرش پہ گرا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ جلدی سے چلتی ہوئی شاور کے پاس آئی، شاور کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ شاور پلیز آنکھیں کھولو نا۔ شاور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے چومنے لگا۔ شاور پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ دیوانہ وار سے چومے جا رہے تھے۔ اسے لے کے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ شہریار کو احساس ہوا تھا وہ کتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہے۔ جنونی انداز میں وہ خود بھی گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ اپنے بھائی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سب سے زیادہ پریشان تھا، سب سے زیادہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا اس کا بھائی اس کے لیے کتنا اہم تھا، جس پر وہ جنونی انداز میں گولی چلا چکا تھا۔ جیسے ہی ہوش آئی، اس نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی ایک مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے گیا، مجھے ملنا ہے، جبکہ نائلہ بیگم کہنے لگی مناہل کو ملنا چاہیے۔ مگر ماما پلیز، ناراضگی اپنی جگہ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ چھوڑ دیں، وہ پریشان ہو کے بولا۔ ڈاکٹر نے اسے جانے کی اجازت دی۔ تیری وجہ سے اندر داخل ہوا تو جاتے ہی اس کے سینے پہ سر رکھ کے بہت بری طرح سے رونے لگا۔ نہیں شاور، میں بالکل بھی ایسا تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تو میری جان بستی ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں گولی چلائی تم پہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو میرے کو بھی تم دونوں کی زندگیوں سے کہیں دور چلا جاؤں گی، میں تم سے نظر ملانے کے قابل نہیں۔ وہ اس کے سینے کو چوم چکا تھا، جانتا تھا وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس جنون میں نہ جانے کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے حویلی سے باہر دیکھا، بلکہ وہ چلا گیا تھا، چاروں اطراف حویلی کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تمہیں اس حال میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان کیا حال بنایا ہوا ہے، روتی رہی ہو کیا؟ اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ تکلیف میں تھے، میں بھلا کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ مجھے رونا آ رہا تھا، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولنے لگی۔ چھوڑو، اوپر سے اب تم پہلے گولیاں لگائی ہیں، اب سونے کے لیے لیٹ گئی ہو، مجھے تکلیف ہوگی تو راتیں بھی تو آپ کے ساتھ گزار لینا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں آپ کے سینے پہ سر رکھنے کی عادت ہو جائے گی، پھر کبھی آپ سے دور نہیں جا پاؤں گی۔
وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی پشت کو سہلانے لگا، بار بار شہریار کو کہتا تھا کہ واپس آ جائے، تم سے ناراض نہیں، مگر شہریار ہر بار اسے یہ کہہ دیتا کہ شاید ان دونوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ اس نے جو قدم اٹھایا، جو وہ ناقابل معافی ہے، جس حرکت سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وقت گزرنے لگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ مناہل اس کے لیے اہم ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی، آخری دفعہ ہلکی سی لپسٹک کا ٹچ دے رہی تھی۔ واہ بھئی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت میری حسین بیوی۔ یہ دیکھ کر اتنا بے حسن کرنے کے لیے وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، یہ سارا حسن آپ کے لیے ہے، ظاہر ہے آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو دکھاؤں گی نا، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ اب ہمیشہ یوں ہی مجھ سے بات کرتے رہیں گے، کبھی آپ کی محبت بدلے گی تو نہیں؟ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں میری جان، کبھی بھی محبت نہیں بدلے گی۔ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی، وہ ایک آرمی آفیسر۔ پھر سے رات بھر اس ٹیبل پہ اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ رات بھر اس پہ اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ دن کے ساتھ ان دونوں کی محبت میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک حادثے سے شروع ہونے والی کہانی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، ان دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ حادثہ اتنا خوبصورت ثابت ہوگا، اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔